بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان اور میں ہوں آپ کا میزبان مہر علی۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کریں گے جن کا ذکر تصوف کی دنیا میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ عظیم ولی جنہوں نے لاکھوں دلوں کو عشق الہی کی روشنی سے منور کیا، وہ ہستی جن کی صحبت میں آنے والوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت پیر سید شاہ شمس تبریز کی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیے درود پاک پڑھ کر اپنے دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ حضرت پیر سید شاہ شمس تبریز کی ولادت 1185 کے آس پاس ایران کے شہر تبریز میں ہوئی۔ آپ سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے والد گرامی حضرت سید جلال الدین تبریزی خود بھی ایک جید عالم اور صوفی بزرگ تھے۔ بچپن ہی سے آپ میں عام بچوں سے مختلف صفات نمایاں تھیں۔ آپ کے والدین نے آپ کی ابتدائی دینی اور ظاہری تعلیم کا انتظام گھر پر کیا، لیکن آپ کی توجہ ہمیشہ روحانی علوم کی طرف رہی۔ آپ نے قرآن و حدیث، فقہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی، مگر آپ کی روحانی جستجو ظاہری علم سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ بہت کم عمری میں ہی حضرت شاہ شمس تبریز نے اپنی روحانی تلاش کا سفر شروع کیا۔ آپ نے اپنے والد کے علاوہ کئی جید صوفیاء کرام اور علماء سے فیض حاصل کیا، لیکن آپ کو ایسا کوئی نہ ملا جو آپ کے باطن کی آگ کو بجھا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو حضرت بابا کمال الدین جندی سے بیعت کا شرف حاصل تھا۔ وہ آپ کے مرشد تھے، مگر ایک دن انہوں نے فرمایا کہ شمس، تمہاری روحانی پیاس کسی عام استاد سے نہیں بجھے گی، تمہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو عشق میں ڈوبا ہوا ہو، جا تلاش کر۔ یہ سن کر آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور سفر پر نکل پڑے۔ آپ ایران، عراق، شام اور مختلف علاقوں میں بھٹکتے رہے۔ آپ کی زندگی درویشی کا نمونہ تھی، نہ کوئی مال و دولت، نہ گھر، نہ ٹھکانہ آپ کی دولت، صرف عشق الہی تھا۔ حضرت شاہ شمس تبریز کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ حضرت مولانا جلال الدین رومی سے ملاقات ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف حضرت رومی کی زندگی بدلی، بلکہ تصوف کی دنیا میں ایک نئی روح پھونک دی۔ مولانا رومی اس وقت ایک جید عالم تھے اور ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ وہ علوم ظاہری میں مہارت رکھتے تھے اور ان کے علم و فضل کا شہرہ دور دور تک، لیکن حضرت شاہ شمس تبریز کچھ اور ہی تلاش میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت شمس تبریز مولانا رومی کے مدرسے میں پہنچے۔ اس وقت رومی اپنی کتابوں کے مطالعے میں مصروف تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے ان سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ مولانا رومی نے جواب دیا، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے وہ کتابیں اٹھائیں اور قریبی حوض میں پھینک دیں۔ مولانا رومی حیران ہو کر بولے، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے سالوں کی محنت ضائع کر دی۔ حضرت شاہ شمس تبریز مسکرائے اور فرمایا، یہ کون سا علم ہے جو پانی میں ڈوب گیا؟ یہ جملہ مولانا رومی کے دل پر اثر کر گیا۔ وہ پہلے ایک عالم تھے، مگر اس دن کے بعد وہ ایک عاشق الہی بن گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے انہیں حقیقت کی وہ روشنی دکھائی جو کتابوں میں نہیں ملتی۔ حضرت شاہ شمس تبریز اور مولانا رومی کی رفاقت۔ حضرت شاہ شمس تبریز کی صحبت میں آنے کے بعد مولانا رومی کی زندگی بالکل بدل گئی۔ وہ ایک عاشق حقیقی بن گئے۔ انہوں نے اپنی تمام کتابیں جلا دیں اور صرف حضرت شاہ شمس تبریز کی صحبت میں بیٹھنے لگے۔ یہ تبدیلی رومی کے شاگردوں کو ناگوار گزری،
وہ سمجھتے تھے کہ حضرت شاہ شمس تبریز نے ان کے استاد کو گمراہ کر دیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز کی کئی کرامات مشہور ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق ایک دن کسی نے آپ کو چیلنج کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں تو سورج کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دکھائیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے اللہ کے حکم سے سورج کی روشنی کو اتنا قریب کر دیا کہ لوگ چیخنے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ ایک اور واقعے میں آپ نے دریا میں ہاتھ ڈال کر پانی کو اتنا گرم کر دیا کہ وہ کھولنے لگا۔ یہ سب کچھ آپ کی کرامات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ طاقت تھی، جس کا مقصد لوگوں کو حقیقت کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ حضرت شاہ شمس تبریز کا وصال ایک راز ہی رہا۔ کچھ روایات کے مطابق مولانا رومی کے شاگردوں نے آپ کو شہید کر دیا کیونکہ وہ آپ کو مولانا سے دور کرنا چاہتے تھے۔ کچھ کے مطابق آپ خود کسی نامعلوم مقام پر چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے، مگر ایک مزار ملتان پاکستان میں موجود ہے جہاں آپ کے عقیدت مند آ کر زیارت کرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عشق اور معرفت میں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ کی قربت چاہیے تو اپنے دل کو نفرت سے پاک کرو۔ عشق وہ چیز ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ علم وہی بہتر ہے جو تمہیں حقیقت کے قریب لے جائے، ورنہ وہ علم بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت شاہ شمس تبریز کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظاہری علم سے زیادہ باطنی روشنی ضروری ہے۔ عشق حقیقی اور اللہ کی قربت ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور قدیم داستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آخر میں آئیے درود پاک پڑھیں تاکہ ہماری گفتگو کا اختتام بھی برکتوں سے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی قدیم داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔